أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. آیات قرآنی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. سورہ توبہ سے لی گئی ہیں. آیت 109 اور 111. ان میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو
خدا کے تقوی پر اپنے کاموں کی بنیادیں استوار کرتے ہیں، جن کی تمام عمارات، جن کے تمام منصوبے، جن کے سارے کاروبار اللہ کے تقوی کی بنیادوں پر قائم ہوتے ہیں اور خدا کی رضا سے طاقت حاصل کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ایسے شخص بہتر ہیں یا وہ جن کی بنیادیں ایک ایسے کمزور کنارے پر، ریت کے کنارے پر قائم کی گئی ہوں جو آگ کا کنارہ ہو؟ بس وہ ایسے کنارے پر قائم کردہ بنیادیں اپنے اوپر قائم کرنے والی عمارتوں سمیت اور ان کے مکینوں سمیت ان کو لے کر جہنم میں جا پڑتی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں خدا تعالیٰ نے اسس بنیانہ علی التقوی نہیں فرمایا، بلکہ تقوی من اللہ و رضوان فرمایا ہے، جو عام قرآنی اسلوب سے ایک مختلف اسلوب ہے، اور اس میں ایک بڑی گہری حکمت ہے۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اس تقوی پر بنیادیں قائم کرتا ہے جو تقوی کسی حد تک اس کے اختیار اور بس میں ہے، بلکہ یہاں ایک خوشخبری کے رنگ میں مومنوں کا نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ اللہ تقوی من اللہ ہے، ان کی بنیادیں، ان کی عمارتیں ایسے تقوی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوتا ہے، یعنی انسان کی طرف سے اس میں کسب کا کوئی اتنا حصہ نہیں ہوتا جتنا خدا تعالیٰ کی عطا اور رحمت کا حصہ ہوتا ہے۔ اس مضمون پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قوموں پر دو قسم کے حالات آتے ہیں، ایک وہ جس میں تقوی محنت اور کسب سے کمایا جاتا ہے، اور ایک وہ حالات جبکہ خدا کے فضل کی طرح، خدا کی رحمت کی بارش کی طرح تقوی آسمان سے برستا ہے۔ جماعت احمدیہ اس وقت ایسے ہی دور میں داخل ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے احسانات کے جو کرشمے ہم دیکھ رہے ہیں، جو نیکیاں دلوں کو عطا ہو رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضوان کی محبت دلوں میں بڑھ رہی ہے، جو عبادات کا ذوق و شوق پیدا ہو رہا ہے، جو حیرت انگیز پاک تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں جماعت میں، اس میں جماعت کے کسب کا کوئی حصہ نہیں، کسی بھی انتظامی کوشش یا جد و جہد کا کوئی حصہ نہیں، یہ تقوی من اللہ ہی ہے، خالصتاً آسمان سے خدا کے فرشتے وہ تقوی قلوب پر نازل فرما رہے ہیں، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نئے نئی عظیم الشان عمارتوں کی خوشخبری دے رہا ہے، ایسے عظیم الشان کاموں کی بنیادیں قائم کر رہا ہے اس تقوی کے اوپر، جس کے نتیجہ میں جماعت خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک بالکل نئے انقلابی دور میں داخل ہو جائے۔ بس تقوی من اللہ و رضوان، ان دونوں کو اکٹھا اس کا بیان کرنا صاف ظاہر فرماتا ہے کہ یہ دور جب قوموں پر آتا ہے کہ تقوی برسنے لگتا ہے ان پر اور خدا کی رضا نازل ہو رہی ہوتی ہے، ایسے دور کے مقابلے میں بعض ایسے بدقسمت بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو خدا کے ان پاک بندوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ جماعت خدا کی طرف سے نازل کردہ تقوی پر اپنے سارے منصوبوں کی بنیاد رکھتی ہے، اور دوسری طرف ان کو مٹانے کے ناپاک منصوبے اس حسد کی آگ پر مبنی ہوتے ہیں جو ان کی ترقی کو دیکھ کر دلوں میں بھڑک رہی ہوتی ہے، اور اس آگ ہی میں یہ جا پڑتے ہیں، بلا کر اسی آگ کا ایندھن بنا دیے جاتے ہیں۔ فرمایا ان دونوں حالتوں میں سے کون سی تم قبول کرو گے؟
یہ تو انسان کے بس میں ہے کہ جب دو راستے اس کو دکھا دیے جائیں تو جو اپنے لیے پسند کرے اسے اختیار کر لے۔ ان آیات نے اتنا کھلا کھلا نقشہ کھینچ دیا ہے آج کل کے حالات کا کہ ایک انسان جس میں کچھ بھی بصیرت ہو اس کے لیے اپنے لیے نجات کا رستہ اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا۔ لیکن جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے بدقسمتی سے جب ایسے وقت آتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں کا نور بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ آگ کی تپش ان کے دل و دماغ کو کی طاقتوں کو بھسم کر دی۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، کہ پھر وہ جو عمارتیں بناتے ہیں، جو منصوبے بناتے ہیں اور عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، ان کے اندر اندرونی طور پر رخنے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر دراریں آنے لگ جاتی ہیں اور شکوک ان کے اندر سے جنمنے لگتے ہیں اور ان کی یقین کی حالت شک و شبہ میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غالباً اب کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور وہ جو کیفیت ہے وہ بڑھتے بڑھتے ایک اتنا خوفناک دباؤ اختیار کر لیتی ہے اندرونی طور پر کہ فرماتا ہے الا ان تقطع قلوبہم، یہ قریب ہوتا ہے کہ پھر ان کے دل اس اندرونی دباؤ سے پھٹ پڑے۔ ان کے لیے بحث آسمان سے نازل ہونے والی آفات ہی نہیں، قلبی حالتوں سے پیدا ہونے والی آفات بھی ہیں۔ ان کا ظاہر بھی بد نصیب ہے اور ان کا باطن بھی بد نصیب ہے، اور بظاہر جو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا کامیابی کے نشے میں مگن ہیں، امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی باطن پر نظر ہے اور وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ ان مخالفین کو جو بظاہر تمہیں خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے کامیابی کا یقین رکھتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان کو اپنی کامیابی کا کوئی یقین نہیں، ان کے دلوں میں شکوک پیدا ہو چکے ہیں اور جو بڑھتے چلے جائیں گے۔ اندرونی طور پر اپنی ناکامیوں کا دباؤ اتنی شدت اختیار کر جائے گا کہ قریب ہے کہ یہ دل پھٹ جائے۔ واللہ علیم حکیم، تمہیں علم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، باخبر بھی ہے